السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، میں ڈاکٹر عنایت اور آج کی ایک اسپیشل ویڈیو ہے۔ یہ ویڈیو اسپیشل اس لیے ہے کہ ابھی میں اپنے آفس میں آن ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں۔ رات کے تقریباً ابھی 12:10 بج رہے ہیں اور ہماری وارڈ چونکہ اسٹیبل ہے تو میں آفس میں بیٹھ گیا اور میں بیٹھ کے یہاں پہ اسٹڈی کر رہا تھا، اپنے کوئی فیوچر ایگزام کے لیے پریپریشن کر رہا تھا۔ اور اسٹڈی کرتے کرتے جب میں نے 12 کے بعد اسٹڈی بند کی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم میں سے اکثر بلکہ 99% یا 100% میڈیکل اسٹوڈنٹس اسی طرح ہارڈ ورک کرتے ہیں، رات کے 12-1 بجے تک 2 بجے تک ہارڈ ورک کرتے رہتے ہیں، ضرور اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں اور یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں کو یہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بار بار ہمیں ایک چیز میڈیکل اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں نا کہ وہ بار بار ایک چیز میں ایک چیز کو 10 15 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، ایک بک کو 4 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ خیر ہم فورنر اسٹوڈنٹس اتنا نہیں پڑھتے لیکن پاکستانی اسٹوڈنٹ ٹو بی آنیسٹ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ میرا ایک روم میٹ ہے، میں اس سے اکثر پوچھتا رہتا ہوں تو وہ بیچارہ مجھے اپنے کالج لائف کے بارے میں بتاتا رہتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ ورک کرتے تھے، بہت زیادہ اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں۔ ہم فورنر اسٹوڈنٹ اتنی نہیں پڑھتے، ہم لوگ نکمے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ 12-1-2 بجے تک اس طرح کرتے رہتے ہیں اور اسٹڈیز کرتے رہتے ہیں اور ان بار بار چیزوں کو ریوائز کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں بھول جاتی ہیں، ریٹین نہیں رہتی، لمبے عرصے تک ریٹین نہیں رہتی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں نے اس کی وجہ ڈھونڈنا شروع کی تو مجھے سائیکالوجی میں جا کے اس کی فلنتھراپسٹ اور سائیکالوجسٹ سے اس کی وجہ پوچھ لگی۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹو ٹائپس کی لرننگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکٹیو لرننگ اور دوسری ہوتی ہے پیسیو لرننگ۔ اچھا، پیسیو لرننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جو چیز دی جائے آپ وہ کریں اور جو چیز نہ دی جائے وہ نہ کریں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک بیل ہوتا ہے، اس کو جب مالک ہل چلانے کے لیے لگا دیتے وہ سارا دن ہل چلاتے ہیں، اس کو نہیں پتہ بھوک لگی ہے، اس کو نہیں پتہ پانی کی پیاس لگی ہے، اس کو نہیں پتہ کدھر جانا ہے، اس کو نہیں پتہ ساری دنیا جہاں کا نہیں پتہ، بس مالک نے ہل پہ لگایا تو وہ لگ جائے گا۔ تو پیسیو لرننگ بھی اسی طرح ہے، اگر آپ کو ٹیچر نے ٹاپک بولا آپ اس ٹاپک پہ لگ جاتے ہیں، اگر ٹیچر نے نہیں بولا تو آپ کچھ نہیں کہتے، اگر ٹیچر نے ایک ٹاپک دیا ہے تو آپ دوسرے ٹاپک کے بارے میں نہیں سوچتے کہ یہ ٹاپک بھی امپورٹنٹ ہے، وہ ٹاپک مجھے فیوچر کسی ایگزام میں یوز ہو گیا یا میرے فیوچر لائف میں ایز اے ڈاکٹر مجھے یوزفل رہے گا۔ تو یہ پیسیو لرننگ ہوتی ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے ایکٹیو لرننگ۔ ایکٹیو لرننگ کیا ہے؟ ایکٹیو لرننگ یہ ہے کہ آپ خود اپنے اسکیجول بناتے ہیں، آپ خود اپنی روٹینز بناتے ہیں، آپ خود اپنا اسٹڈی مٹیریل چوز کرتے ہیں اور خود اپنے ٹیچرز کو بھی فالو کرتے ہیں اور ٹیچر کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا خود بھی کبھی اسکیجول بناتے ہیں کہ میں نے کس طرح اسٹڈی کرنی ہے، میں نے کس طرح پلان بنانا ہے، میرا ایک ویک کا پلان کیا ہے، ایک منتھ کا پلان کیا ہے، 6 منتھس کا پلان کیا ہے، میرا 1 ایئر کا پلان کیا ہے، میرا 5 ایئرس کا پلان کیا ہے۔ تو ٹو بی آنیسٹ میں تو اس قسم کے پلانس بناتا تھا کہ میں اپنے ایک ویک کا پلان بناتا تھا، 1 منتھ کا، پھر ایک سیمسٹر کا پلان بناتا تھا، کس سیمسٹر میں نے کیا کیا کور کرنا ہے، پھر 2 سیمسٹر کا، پھر میں نے 2.5 سال کا ایک پلان بنایا ہوا تھا، فرسٹ 2.5 سال کا 2.5 ایئرس کا، کہ میں نے بیسک سبجیکٹس 2.5 سال میں کور کرنے ہیں، پھر میں نے کلینکل کا پلان بنایا ہوا تھا، نیکسٹ 2.5 ایئرس میں نے کلینکل کور کرنا ہے۔ تو اس طرح اپنے پلان بنائیں، اپنے اسکیجول بنائیں، اپنے ٹیچرز کو بھی فالو کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پلانس بھی بنائیں، اپنا اسکیجول بھی بنائیں۔ ٹیچرز امپورٹنٹ چیزیں کور کرتے ہیں، پاکستان میں تو یہ بہت کامن ہے کہ ٹیچرز بہت زیادہ پڑھاتے ہیں اور آپ کو ٹاپکس بھی بتاتے ہیں اور موسٹ امپورٹنٹ چیزیں آپ کی کور بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی رہ جاتا ہے، ٹیچرز کتنا پڑھائیں گے۔ اور فوراً میں تو بالکل نہیں ہوتا نا، فوراً میں تو سارا کچھ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹیچرز اتنے آپ کو امپورٹنس نہیں دیتے یا ٹیچر آپ پہ اتنا زور نہیں لگاتے جتنا ان کا کیا ہے، انہوں نے تو ڈگری دینی ہے اور ہمیں بھیج دینا بس، آگے تو ڈاکٹرز ہم نے بننا ہے نا، آگے تو پیشنٹس کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ ایکٹیو لرننگ کی طرف جائیں، اپنے اسکیجولز بنائیں، اپنی اسٹڈی روٹین بنائیں، اپنے اسمال پلانس، شارٹ ٹرم پلانس اور لانگ ٹرم پلانس بنائیں۔ اس قسم کی اسٹڈیز کو جو بولتے ہیں وہ ایکٹیو اسٹڈیز ہوتی ہے، ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو ایکٹیو لرننگ کی طرف جانی چاہیے، نہ کہ پیسیو لرننگ کی طرف۔ اور بہت سے اسٹوڈنٹ ہمارے ایگزام میں پھنس جاتے ہیں، کبھی NLE کے ایگزام میں، PMDC کے ایگزام میں، NLE کے ایگزام میں، پھر FCPS پارٹ 1 کے ایگزام میں، ابھی انڈکشن ٹیسٹ آ گئے، انڈکشن ٹیسٹ کے ایگزام میں پھنس جائیں گے، IMM میں پھنس جائیں گے، پارٹ 2 میں پھنس جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پیسیو لرننگ پہ ہوتے ہیں۔ چلو ہم نے ٹیچر نے یہ سبجیکٹ پڑھا دیا، فیزیو میں سے فلاں ٹیچر نے پڑھا دیا، ٹاپکس پڑھا دیے، تو بس ہمارے فیزیو کور ہو گئے، ہم نے باقی سبجیکٹس کو دیکھنا بھی، ٹاپکس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، باقی ٹاپکس کو ٹچ بھی نہیں کرنا، تو وہ ایگزامز میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ پیسیو لرننگ ہوتی ہے۔ تو پیسیو لرننگ کی طرف کبھی بھی نہ جائیں، ہمیشہ ایکٹیو لرننگ کریں اور خود کے پلان بنائیں اور خود سے اسٹڈی کریں۔
اچھا، دوسرا طریقہ جو میں نے سائیکالوجی میں ڈھونڈا ہے، وہ سائیکالوجی میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ہم اسٹڈیز کرتے ہیں تو موسٹلی ہم اس کو ریویوز نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ایک ٹاپک کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ ٹاپک ہمارے مائنڈ کے ڈیپ لیئرز میں نہیں جاتا، وہ ہمارے سپرفیشل لیئرز میں ریٹین ہوتا ہے. اور ایک ٹاپک جب ہم ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہ ٹاپک آلموسٹ 24 آورس تک ریٹین ہوتا ہے. تو 24 آورس کے اندر اگر ہم اسی ٹاپک کو دوبارہ ریوائز کر لیں تو وہ ٹاپک ایک ویک تک ریٹین ہو سکتا ہے. اور اگر ہم ایک ویک کے اندر دوبارہ اسی ٹاپک کو ریوائز کر دیں تو ایک منتھ تک ریٹین ہو سکتا ہے. اور سائیکالوجی والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک منتھ کے اندر ہم دوبارہ اس ٹاپک کو ریوائز کر دیں تو وہ ٹاپک آپ کے مائنڈ میں ڈیپ لیئرس میں چلا جاتا ہے، اور وہ ٹاپک 1 سال 2 سال تک بلکہ لائف ٹائم آپ کو یاد رہ جاتا ہے. تو اس قسم کی ریویژن بھی بہت ضروری ہے. ہماری خود کی شروع میں یہ عادت تھی کہ جب ہم ایک ٹاپک کو پڑھتے تھے پھر اس کو ریویژن نہیں کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ بس یہ ٹاپک ہمارا کور ہو گیا، پھر جب ایگزام آئیں گے تو پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے. یہ ایگزام میں کبھی موقع ملتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا. اور ایگزام میں جب ہم جاتے تھے تو ایگزام کے دوران میں جب ہم پڑھتے تھے تو وہ ٹاپک بالکل نیا ٹاپک بن جاتا تھا، اس کو نئے سرے سے ہمیں کور کرنا ہوتا تھا. تو ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہمیشہ ریویژن کی عادت بھی ڈالا کریں، اور جب ریوائز کریں گے تو یہ چیزیں آپ کے مائنڈ کے ڈیپ لیئر میں جائیں گے اور آپ کو زیادہ عرصے تک ریٹین رہیں گی. اور دوسری چیز ہوتی ہے کہ ڈسکشن کیا کریں. جب بھی آپ ٹاپکس کو کرتے ہیں تو اپنے فرینڈ کے ساتھ، روم میٹس کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ ڈسکس کر لیا کریں. آج کل تو آن لائن پلیٹ فارم ہو گیا، کووڈ کی شکریہ ٹو کووڈ، تھینکس ٹو کووڈ کہ ہمیں اس نے آن لائن پلیٹ فارم دے دیا. آج کل تو آن لائن لرننگ بھی ہوتی ہے، تو آپ نے آن لائن فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کر لیا کریں. تو ڈسکشن از ویری ویری امپورٹنٹ ان میڈیکل اسٹڈیز. تو وہ چیزیں بھی زیادہ مائنڈ کے ڈیپ لیئر میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو کچھ کویشچن ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں آنسر نہیں آتا ہوتا ہے، اور جس چیز کا آنسر نہیں آتا انسان اس کو موسٹ کیوریسلی، زیادہ کیوریس ہو کے پڑھتا ہے، تو وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ڈیپ لیئر میں چلی جاتی ہیں. تو وہ ریویژن کیا کریں، ایکٹیو لرننگ کیا کریں. اور کیا کرنا چاہیے یار، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھنا تو آپ نے ہے، اسٹڈیز تو آپ نے کرنی ہے. یہ لائف ٹائم اسٹرگل ہے. اس میں سب سے پھر مجھے وہ وزیر اعظم والی بات یاد آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کی لائف میں ایگزامز ہیں، آپ کی لائف میں پیشنٹس ہیں، آپ کی لائف میں برڈنز ہیں، آپ کی لائف میں پرابلمز ہیں. ان ساری چیزوں کو لے کے آپ نے چلنا ہے. لائف کو انجوائے بھی کرنا ہے، فیملی کے ساتھ، ریلیٹیو فرینڈس کے ساتھ بھی گزارنا ہے، اور ان سارے برڈنس کو بھی ایٹ اے ٹائم سنبھالنا ہے. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، ان کو اپنے مائنڈ پہ سوار نہیں کرنا ہے. بس لائف کو تھوڑا چل کر کے جئیں، ماحول سے سیکھیں، اس طرح آپ کی لرننگ بھی اچھی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ لوگ خوش بھی رہیں گے. تو آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف، ہیو اے گڈ ریسٹ، گڈ نائٹ، سویٹ ڈریمس، بائے بائے.